مجھ سے کسی نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں وہ فقیر ہوں جسے میری ماں نے نہیں سمجھا۔ ایک دفعہ میں اسی طرح کے لباس میں آیا اور گھر کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرے بھائی نے دیکھا اور پکارا، ماں ایک بھکاری آیا ہے، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ پھر ماں نے مجھ سے پہلے روٹی دی، اس نے نیچے رکھ دیا اور کہا فقیر میرے بچے کے لیے خدا سے دعا کرو۔ میں نے استفسار کیا بچہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے رندھائی جیسی آواز میں کہا کہ وہ فوج میں ہے، ابھی تک کسی کو معلوم نہیں۔ وہ شاذ و نادر ہی بات کرتا ہے اور بالکل وہی کہتا ہے، ماں اگر میں واپس نہ آیا تو اس وقت سمجھنا کہ اس قوم کی گندگی کی حفاظت کے وعدے نے میری جان مانگی تھی اور اس سرزمین نے اسے قبول کر لیا ہے۔ آج ماں کی آنکھیں بھی روئیں گی۔ مجھے اسی ٹوکن سے یاد آیا، اللہ کی قسم ایسی ماؤں کے بچے جو اس ملک کے لیے برباد ہو رہے ہیں۔ واضح رہے کہ اس کہانی میں کمانڈر قدیر کا مقام ہے۔ کمانڈر قدیر کے پاس ایک انتہائی امیر گھرانے کا مقام تھا۔ چیف قدیر کے پاس خود قابل کاشت اراضی کے 300 حصے تھے۔ یہ نوجوان ساتھی، جسے منہ میں سونے کا چمچ لے کر دنیا میں لایا گیا تھا، زمین کا خفیہ مالک تھا۔ اس وقت جب وہ بڑا ہوا، اس نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے پاکستان کی مسلح افواج میں شمولیت اختیار کی۔ تو کام ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم معاوضے پر کارکن بن رہے ہو۔ یہ سن کر کپتان قدیر کا خون بہنے لگا اور اس نے چیخ کر کہا کہ جنگجوؤں کو تنخواہ کے لیے منتخب نہیں کیا جاتا، تاہم میں اپنی پوری زندگی اور نقد رقم کو ضائع کر دوں گا۔ اس روح کے ساتھ یہ نوجوان ساتھی فوج میں بعد میں لیفٹیننٹ کے طور پر بھرتی ہوا، سنجیدگی سے اندازہ لگاتا ہے اور ایک چیف بننے کے لیے بلند ہوا ہے۔ اس کے جوش کو دیکھ کر اسے پراسرار تنظیم ملٹری نالج بھیج دیا جاتا ہے، جہاں اسے بلوچستان میں ایک پراسرار مشن پر بھیجا جاتا ہے۔ اس کا مرکزی ہدف بلوچستان میں کروڑ تنظیم کا سراغ لگانا اور خوف پر مبنی ظالموں کا صفایا کرنا ہے۔ ہائے زمین سے پیار کرنے والا یہ پاگل راہ کی تنظیم کو تلاش کرنے کے لیے، جس نے اپنا پورا بچپن نازک آرام دہ بستروں میں جلایا، جہاں گھر ہاؤس کیپر ورکرز سے بھرا ہوا تھا، بیڈ ہاؤس کیپر ورکرز پر ایک چیز کا بندوبست کرے گا۔ پھر بھی اس جرت مندی کی تعریف لیجنڈ کے اپنے ملک کو دشمنوں سے بچانے کے لیے یہ عقیدت مند کچرا چننے والا بن جاتا ہے، اور پورے 3 سالوں سے یہ پرجوش بلوچستان کی مختلف شہری برادریوں میں ہے۔ ایک بے گھر شخص کے طور پر وہ زمین پر اپنا وقت کچرا اٹھانے میں صرف کرتا ہے۔ اس کا بستر اسی طرح کچرے کا ڈھیر ہے، اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ سخت ترین سردیوں میں یہ عقیدت مند اپنے دن کھلے آسمان کے نیچے ایک درجہ میں پھٹے ہوئے پرانے غلاف میں صرف ملک کی حفاظت کے لیے گزارتا ہے۔ آخر کار اس کی مسلسل کوشش رنگ لے آئی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کلبھوشن کی ایک بڑی تنظیم تک کیسے پہنچنا ہے۔ ساتھیوں، اس عقیدت مند جلاد چیف قدیر کی 3 سال کی مشکل محنت کی ضرورت ہے تاکہ کلبھوشن جیسے مقبول خوف کو پکڑا جا سکے۔ اور اس مہینے رمضان المبارک کے آغاز پر ہمارے کرنل سہیل کے ہاتھوں قتل ہونے والا نفسیاتی جابر سلمان نامی شخص خود بھی شہید ہو گیا، وہ بھی اس کی اطلاع دینے والا شخص تھا۔ آج بلوچستان میں جس ہم آہنگی اور درخواست کی بنیاد رکھی گئی ہے، وہ اس پرجوش نوجوان ساتھی کے غیر معمولی کام کی وجہ سے ہے۔ کمانڈر قدیر کے ایسے لاتعداد ناقابل یقین کارنامے ہیں کہ لکھنے کے لیے کوئی کتاب نہیں۔ وہ کیسا فرد تھا؟ 300 کا مالک، زمین کے حصے کچرا اٹھانے والا، ایک لمبے عرصے تک غریب کیسے رہا؟ کس طرح وہ 3 سال تک بدبودار غلاف میں جلتا رہا؟ ایسے لوگ انسان نہیں ہو سکتے، وہ آسمانی رسول تھے۔ ہم جیسے وفاداروں نے تنہائی کی رات نہیں گزاری ردی کی ٹوکری کے بوجھ پر؟ کیا اس شخص نے اپنے گھر کے نازک آرام دہ بستروں کو لات ماری تاکہ ہم پاکستانیوں میں ہم آہنگی پیدا کی جا سکے؟ میری فوج کے جالی، وہ ایک امیر آدمی تھا، اس کے گھر میں ایک نوکر تھا، پھر بھی وہ پاکستان کے لیے لڑاکا بن گیا۔ اور جنگجو معاوضے کے لیے سپاہی نہیں بنتے، لڑنے والے مجاہد ہوتے ہیں جو وطن عزیز کے لیے بنتے ہیں۔ شہید چیف قدیر میرے لیجنڈ اب کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اتنے غیر معمولی ہے۔ بے شک میں کہتا ہوں کہ شہید کمانڈر قدیر جیسے مجاہد کے جوتے زمین سے بنے، آنکھوں سے چومنا میرے لیے ایک غیر معمولی سعادت ہے۔ میرا پاؤں
اور میرا سر میری فوج ہے، میرا شہید ہے، چیف قدیر شہید، تمہارے کارنامے شاندار لکھے ہوئے ہیں۔ الفاظ کبھی جائیں گے، خاص طور پر کلب ہاؤس کو اس طریقے سے حاصل کرنے کے لیے جس میں اپنے کوڑے کے ڈھیر پر 3 سال تک جلایا تھا۔ اے افواج پاکستان کے بہادروں، اور ہم پاکستانی تمہارے ہیں، ہم تعریف کرنے والے ہیں، ہم یاد کریں گے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم شہید کو یاد کرنے میں ناکام رہے ہیں، ہم تمہیں بتا رہے ہیں، ہمیں یاد رکھنا۔ بار بار کمانڈر قدیر کی ناقص تصویر میرے سامنے گھومتی رہی، دبے پاؤں اور گندے پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہے، ایک تابوت جیسی چمک ہے، لگتا ہے وہ حکمران ہے، قوم کی گندگی دیکھنے والا ہے۔ ہم اپنے پیارے بادشاہوں کی توبہ کیسے کر سکتے ہیں؟